بچا اس راستے سے جو غلط ہو مجھ کو اے مولا، چلو میں سیدھے راستے پر شعور دل ملے مولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، پھر ایک مرتبہ ہم حاضر ہیں سیریز پچھلی قوموں کے حالات میں۔ اس سیریز میں کسی ایک قوم کا تذکرہ سنتے ہیں، اس قوم کے حال و احوال جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیا وہ قوم کہاں بستی تھی، کہاں آباد تھی، اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے کن کن نعمتوں کو نازل فرمایا، اور بالآخر ان قوموں نے ایسا کیا جرم کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ نعمتیں چھین لی اور ساتھ ان پر عذاب بھی نازل فرمایا، اور ایسا عذاب نازل فرمایا کہ وہ قوم صف ہستی سے مٹا دی گئی، تباہ و برباد ہو گئی اور دنیا کے لیے عبرت کا نشاں بن گئی۔ ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور آخر میں ان کا انجام کیا ہوا؟ بہت کچھ آج کے اس ایپیسوڈ میں جاننے کی کوشش کریں گے، مگر آئیے سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران بن تاروق کے فرزند یعنی بیٹے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پیدائش عراق کے شہر بابل میں ہوئی اور آپ نے وہیں پرورش پائی۔ حضرت لوط علیہ السلام ابتدا میں اردن یعنی جورڈن میں رہے، پھر اس کے بعد اللہ پاک نے انہیں شہر صدوم اور اس کے موجود قریب بستیوں کی طرف بھیجا۔ شہر صدوم کی آبادی یہ سر سبز و شاداب تھی، وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے یہ کثرت سے ہوا کرتے تھے۔ شہر صدوم کی خوشحالی کی وجہ سے لوگ الگ الگ جگہوں سے ان آبادیوں میں مہمان بن کر آیا کرتے تھے۔ شہر صدوم کے لوگوں کو باہر سے آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا پڑتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد شہر صدوم کے لوگ مہمان نوازی سے تنگ آ گئے اور انہیں ایک شیطانی ترکیب سوجی۔ انہوں نے باہر سے آنے والوں مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کرنا شروع کر دی۔ اس بری عادت کی وجہ سے اس قوم کے لوگ اپنی گھر کی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، لہٰذا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم شرک و گمراہی سے باز آ جاؤ، اور انہیں ان کی سب سے قبیح اور بری عادت پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، کیا مخلوق میں تم ہی لوگ اس حرام و خبیث کام کے لیے رہ گئے ہو کہ اپنے گھر کی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بدفعلی کرو؟ ان گناہوں سے باز آ جاؤ اور اپنے اوپر عذاب الہی نازل ہونے سے ڈرو۔ قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت ماننے کے بجائے ان کو شہر سے باہر نکالنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ یہ سن کر حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میں تمہارے اس کام سے بیزار ہوں اور شدید نفرت کرنے والا ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار سمجھاتے رہیں، انہیں نصیحت کرتے رہیں، مگر قوم نہیں مانی۔ بالآخر ان پر اللہ کا عذاب کچھ یوں آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے چند فرشتوں کو لے کر زمین پر نازل ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم اللہ پاک کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر نازل ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا، آپ اپنے مومنین اور اہل و عیال کو لے کر صبح صبح اس بستی سے دور چلے جائیں
اور کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کو نہ دیکھے، اگر کوئی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کو دیکھے گا تو وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پروں پر ان پانچوں بستیوں کو لے کر آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں اور اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیتے ہیں، جس سے یہ بستیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو جاتی ہیں۔ پھر پتھر کے کنکر کی بارش ہوئی اور اس طرح شدید بارش ہوئی کہ قوم کا کوئی شخص بھی نہیں بچا، یہاں تک کہ ان کے لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ مرد کا مرد کے ساتھ اور عورت کا عورت کے ساتھ بدفعلی کرنے کے حوالے سے حدیث میں بڑی مذمت آئی ہے، جیسا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک کی لعنت ہو جو قوم لوط جیسا عمل کرے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بدفعلی کرنے والا شخص اگر توبہ کیے بغیر قبر میں چلا گیا تو قبر میں اس کی شکل کو خنزیر سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم اور FGN چینل کے ناظرین، آج اگر ہمارے معاشرے میں اس طرح کی برائیاں، اس طرح کے خرافات اگر پائے جاتے ہیں تو ہمیں خود کو بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے آس پڑوس کے مسلمانوں کو بھی ان برائیوں سے بچانا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ قوم لوط یہ اس طرح کا فعل کرتے تھے، مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا۔ اس کا انجام کیا ہوا کہ یہ قوم تباہ و برباد کر دی گئی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آسمان پر اٹھایا اور نیچے پٹک دیا، جس کی وجہ سے یہ قوم کے لوگ چکنا چور ہو گئے، بستی چکنا چور ہو گئی۔ پھر یہیں پر ہی نہیں، پتھروں کی کنکروں کی بارش ہوئی اور ایسی شدید بارش ہوئی کہ لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو جو یہ برا فعل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا عذاب بھی پھر اس قوم پر نازل فرماتا ہے۔ اس لیے میں FGN چینل کے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں اگر یہ برائی پائی جاتی ہے تو اس برائی کو دور کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بچا اس راستے سے جو غلط ہو مجھ کو اے مولا، چلو میں سیدھے راستے پر شعور دل ملے مولا۔